ایاز صاحب، بیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے، باپ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے پیپلز پارٹی میں؟ کیا باپ بیٹا ایک پیج پر نہیں ہے؟ ہم باپ بیٹا کو ایک طرف رکھ کے مین مسئلے کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو الیکشن کے نام پہ ایک قسم کا ون سائیڈڈ ناٹک چل رہا ہے، اس میں ایسے ڈائیلاگ مارے جاتے ہیں جیسے آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے پورا یقین ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے تو صرف الیکشن کی وہ جو ہے تیاریاں وغیرہ کرنی ہیں، پر جو فی الحال ماحول ملک میں ہے وہ کیسے بنا ہوا ہے۔ اب تو وہ جو کل جو آپ بات کر رہے تھے کہ امریکی سفیر گیا، برطانوی جو سفیر ہیں وہ گئے پولیٹیکل لیڈر سے ملنے، مقصد کیا تھا؟ ساروں کو تشویش ہے کہ الیکشن ہونے کیسے جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں وہ جو ہیں امریکہ یا برطانیہ اس حکومت کے خلاف نہیں ہیں، پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدارا الیکشن کے نام پہ تماشا نہ کیجیے گا، اس پہ یقین کوئی نہیں کرے گا، باہر کی دنیا دیکھ نہیں رہی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی ہمیں مطلب خیرخواہ بن کے امریکی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں، وہ ہمارے لیڈران کو، حکومتی عہدیداران جن سے وہ ملتے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان سے مثبت نتائج، پازیٹیو آؤٹ کم، استحکام پاکستان تب بھی آئے گا جب آپ الیکشن کا تماشا نہ بنائیں۔ تماشے کا مطلب ہے کہ یہ جو ساروں کو موقع ملنا چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کا۔ اب ایک جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ساری جو داستان ہے وہ لبوں پہ آ نہیں سکتی۔ ایک دن پہلے ہی آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی ہے برطانوی ہائی کمشنر سے، اور اس ملاقات کے فوراً بعد ہی یہ بیان جاری کر دیا گیا ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے نا، جو شفاف الیکشن کے 3 جو ہے وہ اشتام لکھ کے دے سکتے ہیں، ایک برطانوی وہ ایک آصف علی زرداری صاحب، دوسرے میاں محمد نواز شریف صاحب، اور تیسرا تھنک ٹینک ہے۔ ہم کہہ دیں گے کہ یہ بڑے شفاف الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو ٹائمنگ سے آپ نے کیا کرنا ہے، جو حالت بنی، دیکھیے آپ نے کچھ الیکشن کا مذاق بنانا ہے یا اس سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی آنکھوں میں بھی اس الیکشن کا کوئی ریسپیکٹ تو بننا چاہیے، کوئی ساکھ تو بننی چاہیے۔ اب یہ جو آپ یک طرفہ کاروائیاں کرتے رہیں گے، اس سے تو ساکھ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، اس پہ سوالیہ نشان الیکشن پہ پڑ جائیں گے، پھر آپ کہیں گے او ہو الیکشن ہوا ہے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ انوکھا الیکشن ہے کہ 2 ماہ الیکشن میں باقی ہیں، اور یہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں جی اگلا وزیر اعظم فلانے صاحب ہیں۔ عجیب الیکشن ہے، الیکشن ہوا نہیں، الیکشن شیڈیول نہیں آیا، کوئی تاریخیں نہیں دی گئیں، لیکن کہہ رہے ہیں لاڈلا ہے، فیورٹ ہے، لیکن یہ سب تو دعووں کی حد تک باتیں ہیں نا، کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر رہا نا 100% کہ ایسا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ انتخابات کے شفاف انعقاد پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کل آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کو یہ ریلائز ہو گیا کہ کیک کا بڑا حصہ جاتی عمرہ کی طرف جا رہا ہے، آج سلمان صاحب بھی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ آنے والے سیٹ اپ میں وہ ایوان میں موجود ہوں گے، اور صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کے مفاہمتی رویے کی کیا وجہ ہے، اور کیا سپیس بن سکتی ہے ان کے لیے کوئی؟ ان کے پاس ہے، اب یہ زرداری صاحب کے ٹاپک کو ہم نے اور کتنا اچھالنا ہے، اور کیا اس میں سے کون سا تیل ہم نے اس کو دبا کے نکالنا ہے۔ ایک میں وضاحت کر دوں، یہاں پہ بار بار ذکر ہوتا ہے 2018 کے الیکشن میں۔ 2018 کے الیکشن میں جو لیڈر صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، ایک عدالتی فیصلے کے تحت ہوئے تھے، اور عدالت کا جو سارا پروسیس ہے اس کو دعوت دینے والے وہ لیڈر صاحب خود تھے۔ جب وہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کہا جی میں انوائٹ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کی چھان بین کرے، سپریم کورٹ کے حکم پر پھر جے آئی ٹی بنی تھی، کسی ایکٹ کی ترمیم کر کے کوئی عدالت نہیں بنائی گئی تھی۔ چلیں وہ بھی ہے، ناانصافی ہوئی۔ ایک بات میں آپ سے ایک اور کہہ دوں، لاہور میں کئی جو ہیں جن پر مقدمات ہیں، وہ لگتا ہے کہ سپر مین اور سپر وومن سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ بیک وقت کچھ 6 مقامات پر
کہیں وہ گاڑیاں جلا رہے ہیں پولیس کی، کہیں وہ پولیس پہ حملہ کر رہے ہیں، کہیں وہ کسی بلڈنگ پہ کر رہے ہیں. ایک ہی شخص بیک وقت 6 مقام پر موجود ہے. کیا ان کے پاس روحانی طاقتیں ہیں؟ مطلب یہ جو پرچے آپ دیکھ لیں ان میں یہ الزام لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کچھ پاکستان کی بھلائی ہم چاہتے ہیں تو اس قسم کے الیکشن سے کسی کو کوئی فائدہ، ایک اور تنازع کھڑا ہو جائے گا، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ 16 ماہ میں جو انجینئرنگ یہاں پہ ہوئی، اس کے نتیجے میں جو حکومت آئی، ہم نے دیکھ نہیں لیا کہ پاکستان کا کیا ستیہ ناس انہوں نے کر دیا. اور وہ کسی اور جماعت کے نہیں تھے، اسی جماعت کے تھے جس کی تاج پوشی کی پھر سے تیاریاں اب ہو رہی ہیں. مطلب اب کی بات، پہلے انہوں نے ستیہ ناش کیا، اب وہ معجزے کریں گے، اب وہ مسیح بن کے آ رہے ہیں وہی جماعت جو ہے. تو ایسے ناٹکوں سے پہلے پاکستان کو کون سا فائدہ ہوا ہے؟ ہم 75-76 سال میں کون سے جو ہیں ہم سنگاپور بن گئے ہیں. تو آپ نے سوال اٹھایا جنہوں نے 16 ماہ میں ایسی کارکردگیاں، جو مسلم امہ ہے، حکمران ہے مسلم امہ کے، وہ ان نصیحتوں پر کوئی کان دھریں گے؟ دوسرے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو بہت سمپل ہے. کچھ کان نہیں دھریں گے، کچھ نہیں کریں گے. امہ بس امہ ہی ہے. جہاں تک جماعت اسلامی کا یہ جو ہے ریلی ہے، جماعت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے. ساری سیاسی پارٹیز میں اگر توفیق ہوئی ہے کسی کو احتجاج کا آواز بلند کرنے کی، وہ جماعت اسلامی ہے. یہاں کہیں نزدیک ہوتا تو اس دن میں ایک دن کے لیے جماعت اسلامی کا ممبر بن جاتا تاکہ اس میں شامل ہو سکتا، اور جماعتوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی. لیکن اسی کا نام زندگی ہے. بربریت، باربیریٹی غزہ میں جاری و ساری ہے. ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، بچوں پہ وہاں پہ بمباری وغیرہ ہو رہی ہے، اور دنیا کا کاروبار بھی چل رہا ہے. مسلم ممالک بند تو نہیں ہوئے، کچھ اور تو نہیں کیا. مذمتی بیانات دی ہیں. یہ جو ایرانی صدر بھی ہے، ایران ایک عملی رول ادا کر رہا ہے کیونکہ حماس کے پیچھے، حزب اللہ کے پیچھے وہ ہے. لیکن امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں. عراق وار جب عراق پہ حملہ ہوا تھا تب بھی نیو یارک اور لندن میں بہت بڑے بڑے جلوس ہوئے تھے. لیکن برطانوی حکومت تب کی، ٹونی بلیئر کی اور جارج بش کی جو حکومت تھی، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا. وہ حملہ جاری و ساری رہا اور عراق کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہاں بھی وہی چیز ہو رہی ہے. غزہ جو ہے، اگر کوئی اسرائیلی فوج کو کوئی مزاحمت ہو رہی ہے تو وہ غزہ کے کھنڈرات سے ہو رہی ہے، کیونکہ کھنڈرات میں آپریٹ کرنا دشوار ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ غزہ، وہ جو ان کے حماس کے جو فائٹرز ہیں، اب اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کی جارحیت، ان کی باربیرزم جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور دنیا بھی، چین کے صدر بھی نارمل بزنس کنڈکٹ کرنے کے لیے امریکہ گئے. جو بائیڈن سے ان کی ملاقات ہوئی، اپنے اور ایشوز ڈسکس کیے. اور غزہ والا جو ہے یہاں پہ وہ جو قصہ ہے وہ بھی میں جاری ہے. اب تو اتنے دن گزر رہے ہیں، کئی لوگوں کو یہ روٹین لگ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہیڈ لائنز بھی آ جاتی، اتنے لوگ مر گئے، بچے بھی مر گئے، وہاں پہ فیول نہیں پہنچ رہا، وہاں پہ ہسپتالوں کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، وہاں پہ آپریشنز ہوئے ہیں بچے اور عورتوں اور مردوں پہ جن میں اینستھیزیا کیونکہ تھا نہیں، تو بغیر اینستھیزیا کے میجر آپریشنز ہوئے ہیں. آپ اس سے زیادہ کیا، لیکن وہ ہے ایسے. اور کسی کے وہی کہا جاتا ہے کہ جس تن لاگے وہی جانے.